پچھلی بات قبلے کی تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اے محبوب اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانیاں لے آئیں تو بھی یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور نہ ہی ان میں سے بعض ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر بے شک اس وقت آپ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو آپ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے پر جتنے مرضی دلائل پیش کر دیں، دلائل سے آپ ثابت بھی کر دینا کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، تو بھی یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ بکل آیتن، ساری نشانیاں ان کو پیش کر دیں، دلائل پیش کر دیں، حجتیں پیش کر دیں خانہ کعبہ کے قبلے ہونے پر، یہود و نصارہ اہل کتاب پھر بھی نہیں مانیں گے، آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ دلائل تو ان کو دیے جاتے ہیں جن کو کسی بات میں شک و شبہ ہوتا ہے، ان کو تو شک و شبہ ہے نہیں، یہ تو ہٹ درم ہیں، یہ تو فسادی ہیں، تو آپ جتنے مرضی ان کو دلائل دے دیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ ہٹ درم ہیں، یہ فسادی ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں انہیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے، انہیں اپنی کتابوں سے یہ علم ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھائے جا رہے تھے تو آسمانوں کی طرف اٹھائے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ قبلہ تبدیل ہوگا، پہلے قبلہ بیت المقدس ہے، پھر بعد میں خانہ کعبہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے تورات کے اندر بھی پڑھا ہے، انہوں نے انجیل کے اندر بھی پڑھا ہے، بائبل کے اندر پڑھا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنے گا، یہ انہیں یقین ہے اس بات کا، لیکن یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو آپ ان کو دلائل نہ دیں۔ اتیت الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے پاس آپ جتنے دلائل لے کے آئیں گے یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کریں، یعنی آپ نے منہ موڑ لیا ہے، اب خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا، اب دوبارہ اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے جو بعض ہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، کہ یہود اور نصارہ میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی بات مان کر اس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، یعنی آپس میں ہی وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر امت کو کہا جا رہا ہے اگر آپ نے ان کے خواہشات یعنی یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی کی، ان کی باتوں کے پیچھے چلے، ان کے قبلے کو تم نے قبلہ بنا لیا، پھر تم اس وقت حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گے۔ قبلہ جو ہے وہ اب خانہ کعبہ ہی قیامت تک یہی قبلہ رہے گا۔ کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ اگر تم نے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا، تم جان چکے کہ اب خانہ کعبہ قبلہ، اس کے بعد بھی تم نے اگر وہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو پھر تم اذل من الظالمین، اس وقت تم ضرور زیادتی کرنے والے لوگوں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں بھی کچھ اس طرح کا مضمون ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک انہیں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو یقیناً جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ عیسائی، یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ مان نہیں رہے، یعنی پہچانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں۔ یہود عیسائی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تو ہیں کہ یہ برحق نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، اور جو کتابوں کے اندر تورات کی انہی کی کتابوں کے اندر جو فضائل ہیں نبی پاک کے، جو شان ہیں، مقام ہے، اس کو یہ چھپاتے ہیں۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق بات کو جان بوجھ کر یہ لوگ چھپاتے ہیں، یعنی حق بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابیں،
اہل کتاب انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو کتاب ملی۔ امت محمدیہ کو کتاب ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کتاب ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کتاب ملی ہے، داؤد علیہ السلام کی امت کو کتاب ملی ہے۔ یہ 4 امتیں ایسی ہیں جن کو کتابیں ملی ہیں۔ اہل کتاب، اہل کتاب، اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جن کو کتاب ملی ہو۔ تو یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے تورات، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے انجیل جسے بائبل کہتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی جو امت ہے ان کے پاس جو کتاب آئی اس کا نام زبور ہے۔ اس امت پر جو کتاب اتری اس کا نام قرآن ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان میں تحریف ممکن ہے، قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ تورات میں انہوں نے رد و بدل کر دی، جہاں پہ بات آئی نا کہ آخری نبی آئے گا وہ برحق نبی ہوگا، انہوں نے وہ بات ہی سائڈ پہ کر دی، نکال لی اس سے، کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو بتائیں گے تو وہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری دکان بند ہو جائے گی اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے اندر بھی عالم تھے، عیسائیوں میں بھی بڑے بڑے عالم تھے، ان کے فادر، جن کو چرچوں میں جو فادر ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم تھے ان کے، لیکن وہ جو تورات کی کتابیں ہوتی تھیں ان سے جو نبی پاک کے متعلق بات ہوتی تھی وہ چھپا دیتے تھے، لوگوں کو بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکتمون الحق، یہاں پہ وہی بات ہو رہی، وہ حق بات کو چھپا دیتے تھے کہ اگر ہم حق بات کریں گے تو پھر لوگ عیسائیت چھوڑ دیں گے، یہودیت چھوڑ دیں گے اور پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق بات کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، قبلے کی تبدیلی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، قبلے کی تبدیلی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا، ان شک نہ کیجیے گا، خانہ کعبہ ہی برحق قبلہ ہے، قبلے کی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا حق ہے، تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہی حق ہوگا۔ مسلمان کا کام یہ ہے اسے مانے اور اس پر عمل کرے، کسی بھی طرح کی حالات میں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ الصلاۃ والسلام